کہ مرنے سے پہلے ہم سب کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. کہنے کو تو تھی سب کا اسلام ہے، لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور. تو جب آپ کے اوپر یہ مرڈر اٹیمپٹس ہوتی ہیں تو اس وقت آپ کی کیا کیفیت بنتی ہے اور آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ اللہ تعالیٰ نے وقت مقرر کیا، اس سے پہلے کوئی نہیں لا سکتا. آپ نہتے بھی ہونا، آپ کے ساتھ کوئی کچھ نہیں کر سکتا. جو اللہ نے آپ کو زندگی مقرر کی ہوئی ہے وہ پوری ہو کے رہنی ہے. قرآن میں نہیں آیا کہ جو موت ہے ایک لمحہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتی. انسان بزدلی نہ دکھائے، اور ہمت پیدا ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے اللہ نے جو مشن آپ کے ذمہ کیا ہے وہ آپ سے جب تک پورا نہیں کروائے گا نا، آپ کو کوئی راستے سے ہٹائے گا نہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے غیبی اسباب پیدا کرتا ہے. ابھی بھی کتنے لوگ بیٹھ کے پلان کر رہے ہوں گے، کرتے ہوں گے. تو اس طرح کے ایکسپیرینس کے بعد آپ کے اپنے اعصاب، آپ اپنے آپ کو تو سمجھا لیں گے اپنے ایمان کے لیول کے اوپر. سب سے بڑی آزمائش جو ہے نا وہ آپ کے بیوی بچے اور ماں باپ بن جاتے ہیں. وہ بڑی آزمائش ہوتی ہے. یہ لوگ نہیں سوچتے. لوگ سمجھتے ہیں جس پہ مرڈر اٹیمپٹ ہوئی ہے نا تو بیچارہ ڈر ڈر کے زندگی گزارا ہوگا. نہ میرا ڈر کہیں نظر آیا آپ کو تو اس کے بعد تو میں اور اوپر کے ہی سامنے آتا ہوں. بس جاتے جاتے انجینئر مرزا صاحب جنہوں نے آپ کے تھوڑے بہت اختلاف ہیں ان سے وہ ہوتے ہیں، جو ان کے بھی گاندھی صاحب سے تھوڑے اختلاف ہیں، لیکن وہ ہمیشہ بڑے احتراماً ان کی بات کرتے ہیں. پر جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے، اے جو انہوں نے کیا وہ بلیسفمی ہے، اور بی آپ پولیٹیکلی کیسے دیکھتے ہیں کہ کس وجہ سے ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے؟ میرا خیال ہے دنیا کے اندر بہت سارے معاملات انسان کرتا ہے اور بہت سارے معاملات خدا کر رہا ہوتا ہے. انجینئر صاحب کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس میں انسانوں کے ساتھ ساتھ کچھ خدا کی اسکیم کا بھی دخل ہے، اور اس سے بہت خیر برآمد ہوگی اس ملک کے اندر. اس طرح کی شخصیت کے ساتھ جو کچھ ہمارے ملک نے، نظام نے، ہمارے یہاں کے اداروں نے، ہمارے یہاں کے مذہبی حلقوں نے کیا ہے، میرا خیال ہے اللہ تعالیٰ ان کو کچھ چیزوں میں ایکسپوز کرنا چاہتا ہے، اور بہت جلد وہ ایکسپوز ہوں گے. اور انجینئر صاحب انشاءاللہ خیر سے باہر آئیں گے. ہم سب کی نیک تمنائیں، دعائیں ان کے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے، اور مجھے لگتا ہے کہ پاکستانی سوسائٹی میچور ہوگی ان کے باہر آنے کے بعد. بلڈ پریشر کی گولی کھاتے ہیں؟ نہیں، میں نہیں کو کھانی بلڈ پریشر لگتا ہے جیسے ہائی رہتا ہے آپ کا. نہیں ہائی نہیں رہتا. حضرت عمر سے تھوڑا سا کم ہی ہے. ٹھیک ہے. البی وہ ایک نعرہ بس آخری دفعہ کہہ دیں. وہ نعرہ، ہاں جی، یہ والا جی، البی فل پیشن. ہاں جی. میرے نبی صاحب ہائی کوئی نہیں، تیرے بابے تے شائی کوئی نہیں. تو جو لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ کیوں آپ یا جاوید احمد گاندھی صاحب چلے گئے پاکستان چھوڑ گئے، آئی تھنک جو انجینئر صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے اس میں جواب بھی مل جاتا ہے کہ سیف نہیں ہے اسلام کی بات کرنے کے لیے پاکستان. بالکل ایسے ہی ہے. میرا خیال ہے انجینئر صاحب جب باہر آئیں گے تو میرا سب سے پہلا ان کو مشورہ یہ ہوگا کہ اگر آپ وہ کام کرنا چاہتے ہیں جو آپ کر رہے تھے تو اس میں دین کا حکم یہی ہے. اس کو بزدلی پر معمول نہیں کرنا چاہیے. یہ دین کا حکم ہے کہ جس وقت یہ صورتحال پیدا ہو کہ گرد و پیش کے لوگ آپ کی وجہ سے خطرے میں آ جائیں تو پھر آپ کو ہجرت کرنی چاہیے. تو کسی ایسے دارالامن کو ڈھونڈیں جہاں پر جا کے آزادی کے ساتھ آپ گفتگو کریں. اچھا حافظ صاحب، ایک سوال. اکراس دی بارڈر، ایون انڈیا سے، نیپال سے، سری لنکا سے، بہت سی جگہ سے انجینئر صاحب کو سننے والے مجھے میسج کرتے ہیں، ڈی ایم کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ کیا انجینئر محمد علی مرزا باہر آئیں گے، رہا ہوں گے. اور رہا ہونے کے بعد ان کا سب سے امپورٹنٹ سوال کہ کیا انجینئر محمد علی مرزا اب پاکستان میں رہ سکیں گے؟ رہنے کے حوالے سے تو نہیں کچھ کہا جا سکتا. اس پاکستان میں اس حوالے سے سیف نہیں ہے. 295C جب کسی پہ لگ جائے تو، اور خاص طور پہ آپ جن مولانا حضرات کو فالو کرتے ہو، خاص طور جن، یا آپ کہہ لیں کہ جس محلے کی مسجد کے امام کو آپ فالو کرتے ہو، وہ امام اگر آپ کو کہہ دے کہ آپ جناب فلاں بندہ جو ہے گستاخ ہے، واجب القتل ہے، تو اس میں کوئی نہ کوئی تو غازی اٹھ پڑے گا. تو اس طرح کے جو ہمارے مذہبی جنونی لوگ موجود ہیں کہ جو اس طرح کے معاملات جو ہے وہ کر سکتے ہیں، ہمارے پاس ماضی میں ہماری ایگزامپلز ہمارے پاس موجود ہیں. اور ڈیفینیٹلی پاکستان میں رہنا ان کے لیے مشکل ہوگا. لیکن میری جیل میں جب ان کے ساتھ پرسوں یعنی کہ ٹیوزڈے کو جب میری ملاقات ہوئی تھی ان کے ساتھ، تو انہوں نے مجھے یہی کہا کہ میرا باہر جانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، اور میں آئی ول اسٹے ان پاکستان، اور میں اسی دعوت تبلیغ میں ہی اسی طرح سے میں نے کام کرنے کا ارادہ ہے. کہتے ہیں اگر میں باہر چلا گیا تو ڈیفینیٹلی میری پھر یہ دعوت اور یہ تمام چیزیں جو ہے وہ پھر اس طرح سے نہیں پھیلیں گی، یا وہ چیزیں اس طرح سے نہیں ہوں گی. تو باہر جانے کا میرے ساتھ اس طرح کا انہوں نے ڈسکس نہیں کیا کہ وہ باہر جانا چاہتے ہیں. انجینئر صاحب کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ سری ظلم ہے، خلاف اسلام ہے، خلاف انسانیت ہے، اور ہماری نیشن کے لیے باعث شرمندگی ہے. اور ہم اس چیز کو
دھوتے دھوتے ہمیں اب اشرے لگیں گے کہ ہم نے ایک نوجوان کو جس نے اپنی ارتھ سے دین کو سیکھا، صحیح غلط سے قطع نظر، اس کے رویے سے قطع نظر، اس نے محنت کی، ہزاروں لاکھوں لوگوں کو اس نے انسپائر کیا، اس سے صرف بدلہ اور انتقام لینے کے لیے ہم نے اس کے لیے کیا کیا؟ پیغمبر کے نام کو مس یوز کیا. سب سے بڑے جو دکھ کی بات ہے، انجینئر صاحب پہ کوئی زمین غبن کرنے کا مقدمہ کر دیتا، کوئی ان کے اوپر اغوا برائے تاوان کا مقدمہ کر دیتا، لا کے ساتھ وہ لڑتے. میرے پیغمبر کو مس یوز کیا آپ لوگوں نے، اور پیغمبر کو آپس کی لڑائی میں لے آئے ہیں آپ. اس سے بڑی بزدلی کی علامت کوئی نہیں ہو سکتی. لیکن ایک انسان جب جو بولنے والا ہے زیادہ، جس کی پبلک انٹریکشن زیادہ ہے، تو اس کو جب آپ صرف اسی چیز سے دور کر دیں کہ اس کو پبلک کے ساتھ اس کا انٹریکشن، اس کا بولنا، تو اسی کے لیے یہی سب سے بڑی جیل ہوتی ہے. تو ایک الگ سے سیپریٹلی اس کو جیل میں مزید اس کو ڈالنا اور وہ کرنا، اور پھر اس طرح کے جرم میں خاص طور پہ جس کی وجہ سے یہ کہا جائے کہ جس نے اسی نبی کی جو خدمت کر رہے ہیں، اسی نبی کی شان میں وہ ان کی آئے روز ویڈیوز آتی رہتی ہیں، تو انہی نبی کی گستاخی کے معاملے میں وہ جیل میں. یہ سب سے بڑا المیہ تو یہ ہے کہ جن نبی کے صحابہ کرام کا تعارف انہوں نے کروایا، اہل بیت کا تعارف انہوں نے کروایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جتنی ویڈیوز ان کی ہیں آج تک کسی کی نہیں ہیں. تو اور اسی بندے پہ آپ نے 295C لکھا دی کہ گستاخی رسول آپ. تو یہ چیزیں انسان کو جیل میں سب سے بڑی ان کے لیے پریشانی یہ تھی کہ مجھے کسی بھی جرم میں، کسی معاملے میں ہوتا، مجھے جیل سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن یہ جو ایلیگیشن 295C کا میرے اوپر ہے نا، یہ میرے لیے جسٹیفائیبل نہیں ہے. یہ سب سے بڑی پریشانی مجھے یہ ہو جاتی ہے کہ اس جرم میں کم از کم مجھے نہیں ہونا چاہیے تھا. اچھا سردار صاحب، اگر آپ سے میں یہ سوال کروں کہ کوئی بھی مسلمان، کوئی بھی مومن جس نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں درود و سلام پڑھا اور رات دن درود و سلام بھیجتا ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فدا ہونے کو ہمہ وقت تیار ہو، گو کہ یہی اس کا دعویٰ ہو، اس کے باوجود بھی اس پر 295C کا مقدمہ کر دیا جائے، تو کیا یہ جسٹیفائنگ ہے؟ یہ بہت بڑی زیادتی ہے، اتنی بڑی زیادتی ہے جس کا حساب ہی کوئی نہیں. میں اس سے اپنے ایک پروگرام میں مفتی طارق مسعود صاحب، جن کو میں بہت زیادہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور میں نے ان کے لیے ایک علیحدہ ویلاگ ریکارڈ کیا ہوا، ریکارڈنگ کی ہوئی ہے، میں اس کو لوڈ نہیں کر سکا، اتنے زیادہ موضوعات روزانہ کے ہوتے ہیں کوئی نہ کوئی، تو ان کے اوپر میں نے ویلاگ اپلوڈ کرنا ہے انشاءاللہ بہت جلد. انہوں نے بہت دلیری کا مظاہرہ کیا، اور ان کی میں نے ایک اور ویڈیو چند دن پہلے اپنے چینل پہ شیئر کیا، ان کا ایک کلپ، جس میں انہوں نے تفصیل سے بتایا کہ اس 295C کا کیسے غلط استعمال کیا جا رہا ہے، کہ بے گناہ لوگ، دکانوں پہ قبضے کا مسئلہ ہوتا ہے اس کو، یعنی ارشاد صاحب یہ تو اس معزز اور جس قانون کا تعلق اور نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مطہر، ذات بابرکت، ذات اطہر، ذات پاک سے ہے، اس قانون کی توہین کی جا رہی ہے مبینہ طور پر. جی سر ایسا ہو رہا ہے، اور یہ سب سے بڑا مجھے اعتراض ہے، اور سب سے بڑی، اور میں اس میں بھی اگین وہ بات کروں گا کہ میں نے بات نہیں کر رہا بطور وکیل، میں یہ بات نہیں کر رہا. یہ کون بات کر رہا ہے؟ یہ ہمارے ملک کا ایک بہت بڑا عالم بات کر رہے ہیں، بہت بڑے مفتی ہیں، وہ بات کر رہے ہیں، اور بڑی ذمہ داری سے بات کر رہے ہیں. اور انہوں نے ایک کیس کے حوالے نہیں دیا، ان کا بے شمار کیسز ہیں، اور وہ سارے عاشق رسول بندے ہیں جو جیلوں میں، کئی پاگل ہو گئے ہیں، کئی جیلوں میں سڑ رہے ہیں. تو ان کا کیا قصور ہے؟ یعنی کہ اس سے بڑا ظلم ہو نہیں سکتا. اور میرا ایک بہت بڑا سوال ہے، میں اپنے ویلاگز میں بھی یہ بار بار سوال کرتا ہوں، کیا یہ 295C مسلمانوں کے لیے ہے؟ حیرت والی بات ہو، مسلمانوں کے اوپر ہم اپلائی کر رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو دیوانے، جو نام پہ مر مٹ رہے ہیں. آپ انجینئر صاحب کی بات کر رہے ہیں، میں کروں گا شیئر، میرے پاس ویڈیوز ہیں، اب ٹائم میرے پاس نہیں ہے، میں ساری ویڈیوز شیئر کروں گا. ان کی آپ وہ ویڈیو سنیں جو نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں، سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں، ان کی شان کے بارے میں، ان کے معجزات کے بارے میں، آپ کی شان کے بارے میں اتنی زبردست ویڈیوز، اور سب سے زیادہ اس موضوع پہ انہوں نے بات کی، اور دلائل کے ساتھ بات کی، مدلل انداز میں بات کی ہے، پڑھے لکھے لوگوں کی طرح بات کی ہوئی ہے. تو ان کے اوپر الزام میں قطع کرنے کی معذرت چاہ رہا ہوں، میری آنکھیں بہہ گئی آپ کے جملے سے، کہ توہین رسالت کا قانون کیا مسلمانوں کے لیے ہے، ان مسلمانوں کے لیے جو آقا کی شان بیان کرتے ہیں، آقا کے لیے اپنی جانیں قربان کرنے کو تیار ہے؟ کیا یہ 295C کا قانون ان مسلمانوں کے لیے ہے؟ جی سر، یہی میرا المیہ ہے، یہی میرا سوال ہے کہ یا مسلمانوں کے لیے بنایا آپ نے؟ حیرت والی بات ہے، جو ناموس پہ مر مٹنے کو تیار ہیں. ایک آپ آواز دیں لبیک، سارے لوگ لبیک کہنے کو تیار رکھتے ہیں. مجھے اب دنیا میں کوئی رہنے کی خواہش نہیں ہے.
سوائے اس کے کہ میں کہتا ہوں کہ جتنا میں ڈلیور کر سکتا ہوں نا، اور جتنا میں ان باطل فرقوں کو اور شیطانی راستوں کو للکار سکتا ہوں وہ میں خود کر کے جاؤں. ویسے تو اتنے اسٹوڈنٹ پروڈیوس ہو گئے کہ وہ چلائیں گے، لیکن میں کہتا ہوں میں جتنی بیسٹ ایفرٹ پٹ کر سکتا ہوں وہ کر دوں. اس کے علاوہ کوئی اور خواہش نہیں ہے کہ رذیل عمر تک کوئی لٹایا جائے. اور فرقوں کی دکانیں بند. The damage has been done.